گئی ہے، قصہ میں آئی تو پنجتن کے شرف کی پہچان بن گئی ہے، نساء میں بیٹھی تو تربیت گاہ دین و ایمان بن گئی ہے، سمٹ کے دیکھا تو بے کے نطقے کی زیر کے نشان بن گئی ہے، بکھر کے سوچا تو فاطمہ خود تمام قرآن بن گئی ہے۔ ابھی ہم دعوت کتاب دیں گے، فقر پاکستان سرمایہ ملت قبلہ حجت الاسلام والمسلمین آغا شہر شاہ زندگی صاحب کو کہ وہ ممبر میں آئے کتاب کریں بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سائیں کی زیادہ سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر صلوات سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ مزان کے احترام میں رکھو ایک صلوات لیے سورہ مبارکہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ مگر قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر خبردار کسی کو چھوٹا دیکھ کر حقیر نہ جانیے گا اور کسی کو لمبا دیکھ کر امیر نہ جانیے گا بڑی گاڑی سے اترنے والا امیر نہیں ہوتا پیدل چلنے والا حقیر نہیں ہوتا
کسی نے اگر مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو اس کا سلام، اس کا احترام زیادہ نہ کیجیے گا، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو اس کو سلام کا جواب دینے میں دیر نہ کیجیے گا۔ خبردار، بڑے گھر میں رہنے والا آدمی بڑا نہیں ہوتا، جھگی میں رہنے والا ذلیل نہیں ہوتا۔ میں اور آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والے چشمے سر سے نہیں دیکھتے بلکہ چشمے چاند سے دیکھتے ہیں۔ حسین مولا ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہاں بیٹھنے والوں کی دید ہی کچھ اور ہے، امام حسین سے جڑنے والوں کا اندازے دید ہی کچھ اور ہے۔ بظاہر تو ہم زمین پر بیٹھے ہیں مگر یہی وہ فرش ہے جو عرش سے جوڑتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون کہاں بیٹھا ہے مگر مجھے یہ پتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ میں ایک ٹی وی چینل پر اپنے دیوبندی اور بریلوی علماء کے ساتھ ایک پروگرام کر رہا تھا، میں بھی مہمان تھا۔ بات آئی مولا علی کی عظمت کی تو ایک دیوبندی عالم دین فرمانے لگے کہ آپ تو سال بھر مجلسیں پڑھتے ہیں، مولا علی کی بات ہے یہ مجھے کچھ کہنے دیجئے۔ میں نے کہا جی میرے حصے کا بھی وقت آپ کو گفٹ، آپ کو ہدیہ، میں خاموش رہوں گا، آپ ہی علی علی کہیے۔ تو بہت اچھے جملے انہوں نے فرمائے، ان میں سے ایک جملہ بڑا اچھا تھا ان کا، فرمانے لگے خبردار اہل بیت کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا، اہل بیت کے برابر میں لا کر کسی کو نہ بٹھانا۔ ایک دیوبندی عالم کا جملہ، اہل بیت کے ساتھ کسی کا کوئی مقایسہ نہیں کرنا کہ وہ بھی بڑے ہیں اور اہل بیت بھی بڑے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں خبردار، اہل بیت کا مقابلہ مقایسہ کسی سے نہیں ہے، اہل بیت کا بچہ جنت کی آنرشپ رکھتا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب پھر فرمانے لگے آپ بھی کچھ کہیے۔ میں نے کہا جی آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ اہل بیت کے فرد کے پاس جنت کی آنرشپ ہے۔ میں نے کہا جی میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے، اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور عزیزوں کسی کو یہ پاور یوں ہی نہیں مل جاتا، کسی کو یہ حیثیت گھر بیٹھے نہیں مل جاتی۔ اس حیثیت کے لیے اہل بیت نے اپنی سچائی کو ثابت کیا ہے، اپنی صداقت سے ثابت کیا ہے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ علی کو چھوڑ کر، مولا علی کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور دروازے پر جانے کی نہ عقل اجازت دیتی ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ مشاہدات اجازت دیتے ہیں، تو جواز ہی نہیں ہے کسی اور کو علی کے مقابلے میں ماننا۔ اس وقت بھی مجلس میں اہل سنت میرے بھائی تشریف فرمائے، میرے عزیز ہیں، میری جان ہے، اور میں ویسے ہی بارہا جگہ کہتا آ رہا ہوں، اور آج سیتا روڈ میں بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ شہنشاہ حسین نقوی میں سنی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ سنی بھی شیعہ ہو جائے۔ اگر اس انداز سے سوچنے لگ جائیں گے تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے، یہ مسائل دور ہو جائیں گے جو آج ہمارے معاشرے نے ہمیں ہدیہ کیے ہوئے ہیں، گفٹ میں دیے ہوئے ہیں۔ جی یہ مجلس عزائے امام حسین، یہ مجلس عزائے امام حسین شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی فرش عزائے امام حسین پر آ کر بیٹھے گا وہ امام حسین کا مہمان ہے۔ سنی ایسے عزاداری کرتا ہے، شیعہ ایسے ماتم کرتا ہے، دیوبندی ایسے مانتا ہے، بریلوی ویسے مانتا ہے، بات تو ماننے کی ہے۔ تو یہ ڈھونڈ کر دکھائیے مجھے جو امام حسین کو نہ مانتا۔ اگر حسین کو ماننا چھوڑ دیا تو اس کی اپنی ذات کی نفی ہو جائے گی۔ ایک منزل آگے بڑھ رہا ہوں، یہ جگہ توجہ چاہوں گا، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، دید تبدیل کرنے کی جگہ ہے۔ ہم جو جیسا دیکھتے ہیں ایسا دوسرے دیکھتے نہیں ہیں۔
میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا, میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا یہ موذی ہے, حملہ کرے گا. لوگوں نے مجھے دیکھا کہ سانپ کو دیکھ کر مولانا ڈر رہے ہیں. آئیے تشریف لائیے. توجہ کیا آپ نے؟ جملہ تکرار کر رہا ہوں, میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. میں اپنے بیٹے کی شادی میں اگر آپ کو بلاؤں گا نا تو ایسے نہیں بٹھاؤں گا, مگر حسین کی مجلس میں ایسے ہی بلاؤں گا. انسان جتنا خاک سے نزدیک ہوتا ہے اتنا فطرت سے قریب ہوتا ہے, اور جتنی دیر ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم فطریات سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم بظاہر تو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ زمین ہمیں عرش سے جوڑ رہی ہے. یہاں بیٹھنے والوں کی دید بدل جاتی ہے, سوچنے والوں کا انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. میں تکرار کر رہا ہوں, میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رکے, میں سوچنے لگا آگے جاؤں گا تو یہ موذی ہے, حملہ کرے گا. لوگوں نے دیکھ کر مجھے تبصرے شروع کیے, دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں, سانپ سے ڈر رہے ہیں. بڑی بڑی تقریر کرتے ہیں, سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. بہت سارے لوگ ایسے موقع پہ نعرے وارے لگا کے چڑھا کر بٹھا تو دیتے ہیں, اور جب مصیبت آتی ہے تو غائب بھی ہو جاتے ہیں. ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے, میں نے اسی پر پیر رکھا, اسے کچلتا ہوا چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. توجہ چاہوں گا جملے پر. عزیزان گرامی, ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی, حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. نعرہ حیدری بھی لگائیے. اب آپ نے ایک بات کر دی تو میں یہ بات اپنی بات کو اور بہتر کر لوں کہ دو لوگوں کو تو نعرہ حیدری لگانا ہی نہیں چاہیے. بولیے میرے ساتھ بات کیجیے. دو لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے, ایک بزدل کو, ایک کنجوس کو. مجھے ایک ساتھ کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھے ہیں جو شیعہ ہو گئے, بہت سارے سنی ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, مگر کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا. میں نے کہا جی میں نے بہت سارے شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہو جاتے ہیں. کہنے لگے مولانا کہاں دیکھ لیے؟ میں نے کہا ہمارے یہ 21ویں گریڈ کے افسران, ہمارے زمیندار, ہمارے یہ پولیٹیشنز, ہمارے یہ بڑے بڑے لوگ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو میں خوف کس بات کا؟ علی کو مان کر پریشان ہو, علی کو مان کر نادم ہو. مجھے وہ سیاستدان بڑا اچھا لگتا ہے, بلکہ مجھے وہ سنی بھی بہت اچھا لگتا ہے جو ہزاروں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا مولا امام حسین کے حرم میں چند سنی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے, امام رضا کے حرم میں چند سنی نظر آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. مجھے وہ سنی اچھا لگتا ہے, کم سے کم وہ ہزاروں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے کہ جسے میں نے دین سمجھا ہے اس پہ عمل کر رہا ہوں. اور دوسرا وہ پیغام یہ دے رہا ہوتا ہے خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں, یہ مہمانوں کو مارتے نہیں ہیں. کوئی سنی کو ہمارے درمیان آ کے خوف نہیں ہوتا. ہمارے والے تو کبھی کبھی گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا, لیکن وہ ہمارے پاس آ کے نہیں ڈرتا. یہ خود بہت بڑا پیغام ہے ملت جعفریہ کہ ہم اپنے مہمانوں کو مارتے نہیں ہیں, ہم اپنے مہمانوں سے بے ادبی نہیں کرتے. تھک تو نہیں رہے. تو بزدل کو اور شجاع کو
بزدل کو اور کنجوس کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے. مولا علی کا نام جیسے ہی جب میری زبان پر آتا ہے نا تو شجاعت آنے لگتی ہے, بہادری آنے لگتی ہے, سخاوت آنے لگتی ہے. ویسے ہی محبت کچھ چیز ہی ایسی ہے کہ محبت انسان کو سخی بھی بنا دیتی ہے اور شجاع بھی بنا دیتی ہے. مجھے معاف کیجیے گا, مثال بہت رقیق ہے مگر سامنے کی ہے. آپ میں سے اکثر کے گھروں میں شاید مرغیاں پلی ہوئی ہوں. یہ مرغی جو ہے یہ انتہائی کنجوس پرندہ ہے اور انتہائی بزدل پرندہ ہے. آپ ایک اشارہ کریں گے ڈرتی بھی بھاگے گی, ایک چھوٹا سا پتھر پھینکے ہی بھاگ جائے گی. اسے کوئی دانہ مل جاتا ہے, کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جاتا ہے تو کونے میں جا کے کھاتی ہے. دوسری جو اس کے جنس کی ہوتی ہیں مرغیاں وہ اسے چھینتی ہیں, دیتی نہیں ہیں. یہ کنجوس ہے, اکیلے کھاتی ہے. یہ بزدل ہے, ایک اشارے سے ڈر جاتی ہے. لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, جب اسے کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو بجا بجا کے پہلے دوسروں کو کھلاتی ہے پھر کھاتی ہے. یہ چیل سے لڑ جاتی ہے, یہ جانوروں سے لڑ جاتی ہے, یہ انسان سے لڑ جاتی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے جب محبت ہو جاتی ہے تو خرچ کرنے کو بھی دل کرتا ہے اور مرنے کو بھی دل کرتا ہے. یہ محبت چیز ہی کچھ اور ہے. بس دیکھنا یہ ہوگا کہ محبت ہو کس سے رہی ہے. ہر ایک کو اس قابل نہ جانا جائے کہ اس سے محبت کی جائے گی. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہوتی ہے. نہ پیسے کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے, نہ ہی لالچ سے محبت ہوتی ہے. محبت ہو جاتی ہے, اس کا کوئی راہ و رستہ نہیں ہوتا. علی سے محبت کرنے والوں سے کوئی پوچھے کہ تمہیں جو مولا سے محبت ہے وہ کسی نے کروائی ہے, یا تو قصہ ہی کچھ اور الٹا ہے. جس نے علی کا نام لیا اسے پریشانیاں ہی اٹھانے پڑی, مگر اس کے باوجود بھی اتنے چاہنے والے. اور فرمایا میں ایک سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں, اگر برداشت ہو جائے بعض لوگوں کو. میں اور آپ مولا علی کا نام لیتے ہیں تو ہمیں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی نے غدیر میں مولا علی کا نعرہ لگایا تھا تو جنازے میں 11 آدمی آئے. علی کی وجہ سے تو نبی کو چھوڑ گئے. یہ ہوگا جو بھی مولا علی سے محبت کا اعلان کرے گا وہ پریشانیوں کے لیے تیار رہے گا. لیکن الحمدللہ ہمارا دشمن اول تو پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. یہ جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی نا تکفیری نعروں سے, وہ ہمارے دشمن نہیں ہے. میں انہیں اپنا دشمن نہیں مانتا. ہمارا دشمن ہونے کے لیے, شیعوں سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت اور اہلیت چاہیے جو ان لوگوں میں نہیں تھی. اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں مار کر مضطرب ہیں, ہم مر کے مطمئن ہیں. اتنا ناکام دشمن ہے کہ وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے, ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں. پاکستان بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ صدی اہل بیت کے چاہنے والوں کی صدی ہے. یہ دور ہمارا ہے. آج دور گزار دیجئے, کل مستقبل ہمارا ہے. یہ وقت بدل جائے گا اور بہت تیزی سے بدل رہا ہے. میں پاکستان کی ریاست سے بھی ان کے لیے دعا گو ہوں. کم سے کم 2015 سے لے کر اب تک پاکستان میں امن و امان بہتری کی طرف ہے. 82 سے لے کے 2015 تک ہم نے لاشیں اٹھائے, مگر 2015 آرمی پبلک اسکول پر جب پشاور میں حملہ ہوا تو اس کے بعد ہماری ریاست نے سوچا کہ اب امن و امان بحال کیا جائے, اور 2015 سے لے کے 2020 شروع ہو گیا. الحمدللہ امن و امان بہتری کی طرف ہے. کوئی بات نہیں, دیر آئے درست آئے. کسی وجہ سے بھی امن بحال ہوا, امن بحال ہو گیا. مگر کمال تو آپ لوگوں کا ہے کہ آپ نے برے حالات میں بھی علم نہیں اتارے, پریشانیوں میں بھی ماتم نہیں چھوڑا. امام حسین کی عزاداری بند نہیں ہوئی, مجلسیں ختم نہیں ہوئی, ہم کہیں نہیں گئے. ہمارا دشمن آج منو مٹی کے نیچے دب گیا, وہ ہمارے خلاف باتیں کرنے والا آج منہ چھپائے بیٹھا ہے, اس لیے کہ آپ کے پیچھے دعائیں زہرا تھی. یہ میرے حسین کے عزادار ہیں, یہ میرے بچے کے عزادار ہیں. بہت بڑی طاقت ہے میرے اور آپ کے پیچھے جناب سیدہ کی دعا. سب تو نہیں رہے. قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی, میں پھر چاہوں گا کہ تھوڑی سی, میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں اور شخصیات بھی تشریف فرما ہیں, سیتا روڈ کے معتبر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہر طبقہ فکر کی شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں. مجھے 2-4 جملے کہنے دیجئے.
عزیزو، جس جگہ میں اور آپ یعنی مجلس میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھنے والوں کی اینک تبدیل ہے، ہم دیکھتے ہی کچھ اور ہیں۔ ہم جس زاویے سے دیکھتے ہیں وہ زاویہ کربلا کا ہے، جس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں وہ پہلو کربلا کا پہلو ہے۔ خبردار کسی کو حقیر نہیں جانیے، میرا انداز ہے، میں واز کرتا ہوں، خبردار کسی کو حقیر نہ جانیے۔ کوئی پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہو، کوئی پیدل چل کے آ رہا ہو، آپ بڑی گاڑی میں ضرور رہیں، اللہ نے دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے دنیا بنائی مومن کے لیے، مومن کو خوب عیش کرنا چاہیے اس دنیا میں، مگر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے ذلیل نہیں جاننا چاہیے۔ خبردار جسے کبھی آپ دیکھیں کہ اس کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے تو اس کا احترام ضرور کیجیے گا، جس کے پائچے ادھرے ہوئے ہیں اس کا خیال ضرور کیجیے گا، کیا معلوم یہی اللہ کا ولی ہو۔ ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہے، البتہ فقیر آج کل مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ضرور ملوائیے گا۔ یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہے۔ فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوتا۔ جی میں ٹنڈو آدم سے جا رہا تھا سانگڑ کی طرف، بہت دور نہیں ہے، اسی سندھ کے اندر، تو ریلوے کراسنگ آتی ہے، بیچ میں پھاٹک آتا ہے، تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا پھاٹک پر، مجھے اسی حلیے میں دیکھا، میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، یہ بھی فقیروں کے کپڑے ہیں، فقیروں کے کپڑے ہیں، فقیروں کے جیبیں زیادہ ہوتی ہیں، ہماری بھی جیبیں زیادہ ہیں۔ مجھے اس حلیے میں دیکھ کر دوسرے سے آواز دی، یا علی مدد، میں نے بھی فوراً کہا مولا علی مدد۔ اس نے جب جان لیا نا کہ یہ اپنا ہی ہے تو فوراً کہنے لگا کچھ دوں۔ آپ یقین جانیے میں نے اپنی گاڑی رکوا دی، سائڈ میں لگوا دی، میں نے کہا مجھے پہلا فقیر ملا ہے جو دے رہا ہے، ابھی تو غور سے دیکھ کر کہنے لگا کہ زہد کی 7 منزلیں ہیں، جب تک 7 منزلوں سے نہیں گزرو گے اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ میں نے کہا تھا کرو دو مجھے، کیا ہے وہ زہد کی منزلیں 7 کیا ہے؟ کہا نہیں 7 نہیں دوں گا، 1 دوں گا۔ میں نے کہا جی 1 دے دو۔ کہنے لگا پہلی منزل ہے زہد کی اپنی ذات کی نفی، اپنی ذات کی نفی کرو۔ سلام نہیں کیا تو ناراض ہو گئے، دعوت پہ نہیں بلایا تو جانا چھوڑ دیا، بھتیجے نے سلام نہیں کیا تو بھائی کو سلام کرنا چھوڑ دیا، نام ہے شہنشاہ حسین، انہوں نے شہنشاہ علی لکھ دیا تو ہم دعوت میں نہیں جائیں گے، نام ولد کو لکھ دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہے ہیں، سگے رشتہ داروں میں تعلقات ٹوٹ رہے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پر۔ یہ حسین کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے۔ حسین کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی نفی کرتا ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں من کان باطلا فینا فلیرحل معنا، جو مجھ حسین کے ساتھ چلنے کو تیار ہے پہلے وہ اپنی ذات کی نفی کرے، اپنی نفی کرے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، بہت کثرت سے وہ جملہ کہا جاتا ہے، تو مجھے جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں۔ ٹرینوں میں، پلینوں میں، ایئرپورٹس پر، اسٹیشنوں پر، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، ہوٹلوں میں جانے والے لوگ، سفر کرتے ہوئے لوگ، کسی نے اگر کوئی ایسی بات کر دی جو جانتا نہیں تھا، بول دیا بیچارے نے۔ پولیس اسٹیشن پر پولیس کا کوئی محکمہ یا کوئی شخص کوئی بات کر رہا، تم ہمیں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ سب سے پہلے تو اس شخص سے کہو کہ تم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہو کہ تم کون ہو، تبھی یہ بات کر رہے ہو۔ تم کون ہو بھائی؟ تمہارا یہ انگوٹھا اگر ٹوٹ جائے، یہ انگوٹھا میرا اگر کٹ جائے تو ان 2 انگلیوں سے میں بٹن نہیں لگا سکتا، اتنا مجبور ہوں۔ میری حیثیت کیا ہے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو سفید گودا گزر رہا ہے، اگر یہ منقطع ہو جائے تو میرا آدھا دھڑ ایک طرف ہو جائے گا، آدھا دھڑ ایک طرف ہو جائے گا، میری یہ حیثیت ہے۔ ذرا سا بال میری آنکھ میں چلا جائے تو میری ساری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، یہ حیثیت ہے۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ یہ لب و لہجہ حسین کے چاہنے والوں کا نہیں ہوتا۔ مجھے سندھیوں سے بڑا پیار ہے، اور ان سے پیار کا ایک سبب یہ ہے کہ سندھی کے مزاج میں انکساری ہے، یہاں کا وڈیرا بھی ہاتھ جوڑ کر بات کرتا ہے۔
یہاں کا سیاستدان بھی ہاتھ جوڑ کر بات کرتا ہے. جھک کر ملنا یہاں کی تہذیب ہے. خدا کے لیے اپنی تہذیب کو زندہ رکھیے. میں نے 18 صفتیں جوڑی ہیں سندھیوں کی کہ ان میں کیا کیا خوبیاں ہیں. 4-5 خرابیاں بھی ہیں جو اکیلے میں بتاؤں گا. وہ جو 18 خوبیاں ہیں نا ان میں سے مثلاً ایک خوبی یہ ہے کہ جو سندھی ٹوپی ہے نا جس نے بھی ڈیزائن کی ہے اس نے سجدہ رکھنے کی جگہ بنائی ہے. کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا. یہاں کا ہندو بھی اعلی مدد بولتا ہے. مجھے ایک صاحب چڑھ کے کہنے لگے آپ نے ہندوؤں کی تعریفیں کی ہیں کہ جی ہندو بھی اعلی مدد بولتا ہے. میں نے کہا تمہیں کیا پتا, میں نے ہندو کو صرف اتنا کہہ دیا کہ یہاں کا ہندو بھی اعلی مدد بولتا ہے. اب تک 50 ہندو مل چکے ہیں جو مسلمان ہونے کو تیار ہیں. پیار سے بات کرو بھائی. لڑ کر تو کسی سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی. کوئی جنگ لڑنے پر جیتی نہیں گئی ہے. مسلمان تو جیتا ہوگا, اسلام لڑنے سے نہیں جیتا. اسلام اخلاق سے جیتا ہے. اسلام کردار سے جیتا ہے. ابھی ایک ہندو ہے, سندھ کا ایک ہندو فیملی ہے, وہ پچھلے دنوں ہمارے پاس آئے, کہنے لگے کہ جی میں آپ کے جملے سن سن کے اسلام پڑھنا شروع ہو گیا ہوں. میں تشیع کو پڑھ رہا ہوں, بہت چیزیں مجھ پہ کلیئر ہو رہی ہیں. میرے پوتا ہوا ہے, میں نے اس کا نام علی آنند رکھا ہے. تو آدھا تو مسلمان ہو گیا نا. ایک سلوات پڑھ لے ذرا محمد. اخلاق, پیار, محبت, اپنی ذات کی نفی, دوسرے کا احترام, یہ ہے جو انسان کو کامیابیاں دلواتا ہے. آگے بڑھوں. عزیزان گرامی, میں اور آپ ایک اعزاز رکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں محبت فاطمہ ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو لے چلیے. قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے مگر اسلام کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے. کوثر یعنی فاطمہ. اے میرے مصطفیٰ, میں نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی. فصل لربک وانحر, اپنے رب کا شکریہ ادا کیجئے نماز کی صورت میں, بڑی قربانی دیجئے نہر کی صورت میں. آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. جو تانے دیتا تھا نا کہ مصطفیٰ کے بیٹا نہیں ہے, آج اس کی نسل کا کوئی پتہ نہیں, مگر کون سا شہر ہے جہاں سید نہ رہتے ہو. اولاد زہرا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. نبی کی نسل ہر ملک میں پھیلی ہوئی ہے, اس لیے کہ سرکار کو اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا. بات بہت وسیع ہے مگر میں آ گیا ہوں اپنی منزل پر. یہ طے ہے کہ اللہ نے تمام کمالات کا مرکز اہل بیت کو قرار دیا ہے. میں اور آپ پیدائشی طور پر 5 نقائص لے کر آئے ہیں. ہم فضائل لے کر پیدا نہیں ہوتے. پہلا نقص جو ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں, ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں. ناراض نہ ہوئیے گا, قرآن کی آیت ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا ہے کہ تم شے کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے, کورے کچھ نہیں جانتے تھے. ہم پیدائشی جاہل ہیں, یہ نقص لے کر آئے ہیں. ہم پیدائشی طور پر بزدل ہیں. اپنے بچے کو ذرا ڈانٹیے, گھور کے دیکھیے, یہ چھوٹا بچہ جلدی رو پڑتا ہے, یہ دل چھوٹا ہے اس کا, بزدل ہے. بز کہتے فارسی میں بکری کو, چھوٹے دل کا ہے, بزدل ہے, پیدائشی طور پہ بزدل ہے. چھوٹے بچے کے سامنے اگر کوئی اس کے سرہانے کوئی دھماکہ ہو جائے, کوئی پٹاخہ پھوٹ جائے کوئی, جی تو وہ ڈرتا ہے, روتا ہے, بزدل ہے. پیدائشی طور پر ہم بزدل ہیں. پیدائشی طور پر ہم کنجوس ہیں. اپنے ہی بچے کے لیے ٹافی لا کر اسے مانگ کر دکھائیے, پتہ چل جائے گا کتنا یہ سخی ہے. آپ کی دی ہوئی ٹافی آپ کو نہیں دے گا. ہم پیدائشی طور پہ کنجوس ہیں. ہم پیدائشی طور پر عزیزان گرامی بے غیرت ہیں. کھینچ کر میں نے اس لیے بولا ہے کہ جلدی بولتا تو آپ کو برا لگتا ہے. ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے. ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے. ہم یہ 5 نقص لے کر آئے ہیں اللہ کے یہاں سے. بس یہ نقص برطرف کرنے کا انتظام مجلس عزا ہے. اس لیے کہ جب ہم مجلس کرتے ہیں تو ایسوں سے جڑ جاتے ہیں جو پیدائشی طور پر علم لے کر آئے ہیں,
پیدائشی طور پر غیرت لے کر آئے ہیں، پیدائشی طور پر عزت لے کر آئے ہیں، اللہ کے یہاں سے سخاوت لے کر آئے ہیں، اللہ کے یہاں سے شجاعت لے کر آئے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہمارے اندر نہیں تھیں، مگر میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان کے پاس یہ 5 چیزیں اللہ کے یہاں سے بنا کر دے کر بھیجا گیا تھا۔ میرے مولا علی کی آمد ہوئی خانہ کعبہ کے اندر، ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچے کو گلے سے لگایا، رخساروں کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دیا، لے کر چلے خانہ کعبہ سے تو ایک یہودی عالم آ کے کھڑا ہو گیا، ایک کابل آبار کھڑا ہو گیا، ایک عیسائی پادری کھڑا ہو گیا، کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ فرمایا میرا بچہ ہے، میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا کہ مکے کا دستور کیا ہے؟ مکے کا دستور یہ تھا جب کوئی بچہ دنیا میں آتا تھا تو اسے کعبے کے قریب رکھے ہوئے ایک سفید پتھر پر لٹا دیتے تھے، سب دور کھڑے ہو جاتے تھے، پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آتا تھا، بچے کو اگر تکلیف پہنچاتا تھا، بچے کو رلاتا تھا اگر وہ، تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ حلال زیادہ نہیں ہے، اور اگر بچے کو کچھ کیے بغیر، تکلیف دیے بغیر واپس چلا جاتا تھا تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی تھی کہ بچہ حلال زیادہ ہے۔ یہ مکے کا پرانا دستور تھا۔ اب حالات کتنے خراب تھے کہ یہ کسوٹیاں بنانی پڑی جی۔ کہنے لگے جب سب بچوں کے لیے قاعدہ قانون ہے تو تم اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب ہے؟ فوراً حضرت ابو طالب نے اس پتھر پہ مولا علی کو لٹا دیا، کچھ پیچھے ہٹے تو ایک سانپ نکل کر آیا، جیسے ہمیشہ آتا تھا بچے کی خوشبو سے۔ وہ سانپ جیسے ہی مولا علی کے اوپر آ کے کھڑا ہوا، اس نے پھن پھیلایا اپنا، مولا نے اپنے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کے منہ میں دیا اور اس کے منہ کو پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ بلند کر کے اس کے منہ کے دوسری طرف کو پکڑ لیا، دونوں طرف کو پکڑ کے چیر دیا۔ برابر کا ہو کر، بالکل جیسے کسی چیز کو کاغذ کو چیرتے ہیں نا، ایسے برابر کا ہو کے سانپ زمین پر گر گیا، مولا نے اسے پھینک دیا اپنے ہاتھوں سے۔ حضرت ابو طالب نے اس منظر کو دیکھا، جناب فاطمہ بنت اسد نے اس منظر کو دیکھا تو بی بی نے تو بے ساختہ کہا حیا درہ، حیا درہ۔ حیا کہتے ہیں سانپ کو، کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بے ساختہ فرمایا سانپ پھاڑ دیا، حیا درہ، میرے بچے نے حیا درہ۔ اب جب حیا درہ بار بار بولیں گے تو اب بنے گا ہے درہ۔ فرمایا آج کے بعد میں اپنے بچے کا نام حیدر رکھتی ہوں۔ حضرت ابو طالب آگے بڑھے، امیر المومنین مولا علی کو پھر گلے سے لگایا، پیار کیا، رخساروں کا بوسہ دیا، لے کے جانے لگے۔ پھر وہی لوگ آ کے کھڑے ہو گئے، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تم نے کہا تھا میں نے لٹا دیا، میرے بچے نے سانپ کو چیر دیا، تم نے جو کہا تھا وہ میں نے کر دیا۔ تو سنیں گے کیا کہا؟ ان میں سے ایک عیسائی پادری نے کہا تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، اب ہم کیسے طے کریں گے کون حلال زیادہ ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا ان سے کہہ دیجئے قیامت تک علی کا ذکر طے کرے گا۔ نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے یہ پرکھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں کہ نئے نئے آنے والے صحابیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ہم پریشان ہوتے تھے کہ آنے والا سچا بھی ہے یا سازشی ہے۔ تو نبی نے فرمایا گھبرایا نہیں کرو، کسی پہ شک ہو رہا ہو کہ یہ سچا مسلمان مومن بھی ہے یا نہیں، اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ پکار کے بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے۔ پیدائشی شجاع ہے، میں نے مثال دے دیا، یہ پیدائشی عالم ہے، تھکے تو نہیں ہے۔ 3 سال کا سن ہے جناب امام حسن مجتبیٰ کا، نبی کی گود میں بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے حسن سے پوچھو۔ اس نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ یہ تو ابھی بہت کم سن ہے۔ فرمایا میرا حسن لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، تو میرے حسن سے پوچھو۔ کہنے لگا میں نے حج کی حالت میں شکار کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ حج کے ایام میں نے شکار کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ شکار حرام ہے حج احرام کی حالت میں، تو حالت احرام میں نے شکار کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام حسن نے نانا کی طرف دیکھ کر فرمایا نانا اس کا سوال ناقص ہے، اس نے نہیں بتایا کہ وہ احرام جو اس نے شکار جو اس نے کیا وہ حرم میں کیا، حرم کے باہر کیا، کسی جانور کا، پرندے کا کیا یا چوپائے کا کیا۔
رات کے وقت میں کیا یا دن کے وقت میں کیا؟ نانا یہ نہیں بتایا کہ وہ حلال جانور تھا یا حرام جانور تھا۔ میرے مولا حسن نے 10 شقیں بنا دی کہ نانا پہلے یہ سوال صحیح کرے تو میں جواب دوں۔ یہ پیدائشی عالم ہیں، یہ پیدائشی شجاع ہیں، یہ پیدائشی سخی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دروازے پر تو ایک مسکین آیا تھا نا، ایک یتیم آیا تھا، ایک اسیر آیا تھا نا روٹی مانگنے، ایک تھا نا، ایک دے دیتے، وہ بھی کھا لیتا، یہاں بھی افطار ہو جاتا۔ مگر یہ 5 روٹیاں کیوں دی ہیں؟ یہ سخی ایسے ہیں، مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے زہرا کی روٹی چاہیے؟ دروازے پر آئیں گے، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے۔ یہ دینے والا گھرانہ۔ میں اور آپ اس دروازے پر بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ ان سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں۔ میں اور آپ عزت لے کر نہیں آئے، ہم غیرت لے کر نہیں آئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غیر کون ہے اور اپنا کون ہے۔ ہم تو سنی شیعہ کو غیر سمجھتے ہیں، ہم تو بعض اوقات سنی ایک دوسرے کو غیر سمجھتے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی، وہ ہمارا غیر ہے۔ خبردار دیوبندیوں کا مسجد میں داخلہ ممنوع، بعض مسجدوں پہ لکھا ہوا تھا، بعض مسجدوں میں لکھا ہوتا بریلویوں کا داخلہ ممنوع۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم اسی الجھن میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں ایسا منظر نہیں بنتا کہ بریلویوں کی مسجد میں شیعہ بھی نماز پڑھے؟ کیوں ایسا منظر نہیں بنتا کہ شیعوں کی مسجد میں دیوبندی بھی نماز پڑھے؟ کیا پریشانی ہے؟ کراچی کے اندر پولیس لائن کا جو علاقہ ہے اس کے اندر کوئی 4000 گھر ہیں، وہاں مندر ہے، وہاں دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہاں بریلویوں کی مسجد ہے، مگر شیعوں کی مسجد بنانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ جو موجودہ آئی جی ہیں سندھ کے، ان سے پہلے والے جو آئی جی تھے، میں نے ان سے ملاقات کے درمیان کہا، میں نے کہا جی آپ زمین کا ٹکڑا دے دیجئے پولیس لائن کے اندر، مسجد ہم خود بنوائیں گے۔ وہاں جو گھر ہیں کوئی 700-800 شیعوں کے گھر ہیں پولیس لائن کراچی میں، وہ خود اپنی مسجد